ساتھ بات کر. ہالےلویا. آسمانی روٹی مینو کھلا دے، کمزور دل نو تگڑا بنا دے، بھرپور نال اترا 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 آئے روح پاک میرے دل میں آ. ہم سے بو روح خدا، ہم سے بو بات کر، سنتے ہیں ہم بات کر، سنتے ہیں ہم سے بو روح خدا، ہم سے بو. عزیزو، آج کی روحانی روٹی کے لیے ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ آج خدا کا پاک روح اس زندہ کلام کے اندر سے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کیا فرماتے ہیں. بس غور سے سنیے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کسی مشن کا کلام نہیں عزیزو. ہم ایک کلیسیا کی خدمت کر رہے ہیں جس کا نام ہے سرگرم کلیسیا، اور اس کا ذکر آپ مکاشفہ 3 باب ہے اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک تلاوت کر سکتے ہیں. ہم اپنی صورت دیکھ سکتے ہیں سائنا کے اندر. آج کی ہدایت پہلا تسالونیکیوں کا خط ہے اور اس کا 3 باب میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. یوں لکھا ہے، اس واسطے جب ہم زیادہ برداشت نہ کر سکے تو اتھینے میں اکیلے رہ جانا منظور کیا. ہم نے تیموتھیوس کو، جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا باپ کا خادم ہے، اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے، کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں. بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے. اس واسطے جب میں اور زیادہ برداشت نہ کر سکا تو تمہارے ایمان کا حال دریافت کرنے کو بھیجا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری محنت بے فائدہ گئی ہو. آزمانے والے نے تمہیں آزمایا ہو اور ہماری جو محنت روحانی طور پر تمہارے لیے کی تھی وہ کہیں بے فائدہ نہ چلی گئی ہو. خدا کا بندہ عزیزوں نے اس نے دنیا کے اندر کلیسیاں پلانٹ کی ہیں اور ان کو کلام دے دے کر کے سکھایا اور سمجھایا، اور پھر ان کے پاس پھر دوبارہ بھی جاتا اور پھر جا کر دیکھتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، روحانی طور پر کیسے چل رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کہیں آزمانے والا کون ہے عزیزوں؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، یہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور یہ اس جہان کا خدا بھی ہے. اس جہان کا خدا بھی ہے. وہ عزیز و کرنتھس کی کلیسے کو بھی یہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابلیس جو سانپ کی صورت میں مقدسہ ہوا کو جس نے بہکایا، ورگلایا اور اس کو گناہ میں گرایا، کہیں تمہارے پاکیزہ خیالات کو بھی وہ خراب نہ کر دے. مجھے یہ ڈر ہے. کیوں خوف کی بدرو خدا کے بندے کے اندر آئی؟ یہ بیڈ اسپرٹ نے ان کو کیوں ستایا؟ اس لیے کہ کلیسیائیں ان کو مختلف
तरह की शिकायत भेजती थी, और वो कहती थी कि हमारी कलीसियाओं के अंदर एक ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है जो कि नहायत खतरनाक है कलीसिया के लिए। मिसाल के तौर पर करंथस की कलीसिया को वो ये लिखते हैं कि तुम्हारे अंदर एक शख्स है जिसने अपने मां को अपनी बीवी बना लिया है, और तुम अफसोस भी नहीं करते। हो सकता है उसकी स्टेप मदर हो अजीजों, वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब शैतानियत किसी के दिल में आ जाए तो वो फिर कुछ नहीं देखता, वो हैवान बन जाता है। जब हैवान बन गया तो उसके सामने कोई कुछ भी है, कोई रिश्ते नाते की उसके सामने कोई कदर नहीं है। वो कहते मैंने दूर से तुम्हें खत लिखा था। वो लिखते हैं दूसरे चैप्टर के, मेरी जंजीरों को भी याद रखो। जंजीर, इसका मतलब वो कैद में थे, कैदी भी था। कहते मैंने तुम्हें लिख कर कहा था कि ऐसे शख्स को कलीसिया में से निकाल डालो। ऐसा शख्स कलीसिया के लायक नहीं है। एक दफा फिर वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं? क्या खुदावंद का बंदा छड़ी से मारना चाहता था जैसे बच्चों को मारा जाता है? आप तो मना कर दिया ना स्कूलों में कि नहीं, मारना नहीं, बच्चों को मार नहीं, प्यार। लेकिन इमसाल की किताब में लिखा है छड़ी को बेटे से पास ना रख। लेकिन क्या ईमानदार छड़ी चला सकता है? खुदावंद के खादम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आशीष हमें कलाम में से तरबियत दे देकर खुद भी सीखना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आजमाने वाला तुम्हारे पास आया हो और हमारी मेहनत बेफायदा गई। ये बात अजीजों यीशु मसीह के साथ भी हुई जब वो जमीनी खिदमत में हैं, जमीन पर हैं, बेटे की सूरत में, आदमजाद की सूरत में और ज़बा किए हुए बर्रे की सूरत में। आप उन्हें देख सकते हैं, जमीन पर थे वो जिंदा खुदा ही अजीजों। एक खुदा है जिसकी जिंदगी के अंदर सेक्सुअलिटी का अजीजों आंसर नहीं है। यहूदियों ने फिर भी कोशिश की कि औरतों को उसके पास भेजें और वो वर्गलाया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब यीशु मसीह ने अजीजों पानी का बपतिस्मा लिया है। खुद जाकर उन्होंने कहा यूहन्ना इस्तेबागी से कि मुझे बैप्टाइज कर, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नो, बल्कि आप मुझे बपतिस्मा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये होने दे, क्योंकि ये रास्तबाजी, ये मेरी रास्तबाजी हूं, मैं मलके सदक हूं, मैं आफ्ताब सदाकत हूं, मैं रास्तबाजी का बादशाह हूं, और जो कुछ मैं नमूना तुम्हें देना चाहता हूं उस पर तुम्हें चलना होगा। आप अजीज उसके बाद लिखा है चौथे चैप्टर में, मैथ्यू चैप्टर 4 की आप बात करने वाला हूं, पहले चैप्टर 3 की बात की है। वहां पर लिखा आजमाने वाला उसको जंगल में ले गया। अजीजों, क्यों यीशु मसीह ने उसकी बात मान ली? क्यों आजमाने वाले से उन्होंने कहा कि नो, तेरा कोई काम नहीं? लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो लिखा हुआ है वो सच्चाई है। मुझे और आपको इसमें से देखना है, रूहानी तौर पर मालूम करना है कि इसके अंदर हमारे लिए दर्श क्या है, रूहानी बरकत कौन सी है। अगर वो यीशु मसीह के पास जा सकता है तो क्या वो मेरे पास नहीं आ सकता? मैं तो यीशु मसीह के कदमों के जैसा भी नहीं, उसके पांव जैसा भी नहीं हूं, मैं तो बड़े बड़े खादमों के जैसा भी नहीं हूं। सीजो, अगर यीशु मसीह के पास अबलीस जाकर उसे कहता है और जमाने के लिए उसको जंगल में ले गया, तो यीशु मसीह चले गए। लेकिन क्या किया? इससे पहले कि वह आजमाए जाते, उन्होंने 40 दिन और 40 रात का एक रोजा रखा हुआ है। 40 दिन और 40 रात का रोजा है। और अजीजों, आजमाने वाला उसके पास आया और उसने कहा कि तेरे लिए लिखा है। लिखा भी हुआ है, क्योंकि अबलीस जो है वो बाइबल का प्रोफेसर भी है, वो कलाम को जानता है। और वो जब मेरे और आपके पास आएगा तो हमारे पास आधा आधा कलाम लेकर आएगा, पूरा कलाम नहीं लेकर आएगा। और मेरे और आपके पास अगर आप रूह कुदस के मस्सा में हैं तो वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो कलाम है, वो बरकत है, वो रूह की तलवार है जिससे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे। वरना वो हमें
ٹھبی مار کر، پنجابی میں کہتے ہیں نا، لنگڑی دے کر کے گرا کے چلا جائے گا۔ عزیزو، جب اس نے آدھا کلام کیا تو مسیحا نے کیا کہا؟ اس نے پہلی آزمائش ان کے سامنے رکھی، کیونکہ اسے پتا تھا 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ تو بھوکا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا۔ انہوں نے، ابلیس کہتا ہے کہ تیرے لیے لکھا ہے اگر تو ان پتھروں سے کہے کہ روٹیاں بن جائے تو وہ روٹیاں بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی لکھا ہے، آگے بھی پڑھ ذرا، اگلی بات بھی کرنا۔ آج بھی بہت سے جھوٹے استاد، جھوٹے رسول، جھوٹے نبی، جھوٹے مبشر آپ کے پاس آدھا کلام لے کر آئیں گے۔ یہ کلام کی زندگی بخش روٹی پوری طرح سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس بائبل سٹڈی ہوگی اور روح کا مسا ہوگا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو اس کے اندر ورگلانے والی بدروح ہے، اس کے اندر جھوٹے نبی کی روح ہے، جھوٹا استاد ہے یہ۔ تو آپ اس کو جواب دیں گے بائبل مقدس میں سے، بائبل مقدس میں سے عزیزوں، اپنا جواب نہیں، کوئی دنیاوی بک کا نہیں، کسی ڈاکٹر کی فلسفی نہیں کہ ہاں جی فلاں ڈاکٹر نے یہ کتاب لکھ دی۔ وہ کتاب ان کی دین مسیحیت کے اندر اچھی ہو سکتی ہے، میں ان کی کتاب کی مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن بائبل مقدس سے مستند کتاب اور کوئی نہیں۔ ہاللیلویا! یہ بائبل مقدس، یہ کیتھولک ترجمہ ہو، یہ پروٹیسٹنٹ ترجمہ ہو، یہ آرتھوڈکس ترجمہ ہو، میں تینوں کتب مقدسہ کا پیرلل سٹڈی کرتا ہوں، کمپیریٹیو سٹڈی کر کے، اور پھر اس کے اندر سے وہ بات کلیسیوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ زمین پر ایک ایسی کلیسیا ہو جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں۔ ایک ایسی کلیسیا، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ متی رسول کی انجیل اور اس کا 16 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا تو پترس ہے، میں اس پتھر پر، اپنی طرف اشارہ ہے، کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ ہاللیلویا! تو جب پہلی آزمائش آئی، یسوع مسیح نے جواب دیا، اور اس کے بعد اس کی تسلی نہیں ہوئی ابلیس کی، پھر اس کے بعد وہ دوسری آزمائش اس کے پاس لاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر تو ہیکل کے کنگرے سے اپنے آپ کو نیچے گرائے گا تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تجھے چوٹ بھی نہیں لگے گی۔ تو کیا یسوع مسیح نے اس کی بات مانی؟ انہوں نے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، اپنے آپ کو مت کنویں میں پھینک، اپنے آپ کو گولی مت مار، اپنی زبان اپنے آپ کو کسی اور چیز سے نہ مار کہ نہیں مجھے وہ بچا لے گا۔ آگے ابلیس کھڑا ہے، تو آپ پھر بھی آگے جا رہے ہیں۔ عزیزو، خداوند کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کو وہ پہاڑی سے نیچے گرانے کے لیے آئے اور وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ کیا ان کو کوئی ہاتھ لگا سکتا تھا؟ کیا ان کو کوئی پکڑ سکتا تھا؟ کسی کی ضرورت تھی؟ ان کا جلال، ان کے اندر اتنی قوت تھی عزیزو کہ کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلیلویا! Oh, praise the Lord! Our brother from Africa, you are most welcome, sir. Today we are talking about 3 temptations of Lord Jesus Christ. Temptations. آزمائشیں۔ ہاللیلویا! تو جب عزیزوں تیسری آزمائش آئی تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ابلیس نے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے گا تو یہ ساری شان و شوکت، سب کچھ جو کہ تو دیکھ رہا ہے، یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ وہ تو عزیزو خود مالک ہے، ابلیس کو ہوش نہیں کہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ وہ جو خالق کائنات ہے، مال کے 2 جہان ہیں، رب العالمین ہے، حی القیوم ہے، رب الافواج ہے، فوجوں کا رب ہے، الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، وہ جو آمین ہے، وہ جو سچا ہے، وہ جو برحق گواہ ہے، اور جو ساری خلقت کا مبدا ہے۔ کس کے ساتھ تو بات کر رہا ہے؟ صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، صرف یہ میرے اور آپ کے لیے، وہ سجدوں کے لائق ہے۔ فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، لاکھوں لاکھ فرشتے، لاکھوں لاکھ کروبیم، سرافیم، فرشتے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس کی پیدائش ہوئی، فرشتہ بھاگا پھرتا ہے
کبھی مقدس یوسف کے پاس، کبھی مقدسہ مریم کے پاس، کبھی وہ عزیزو دوسری طرف، کبھی وہ مجوسیوں کے پاس جا رہا ہے، کبھی پھر مل رہا ہے، ایسے کرو ایسے کرو ایسے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. ہاللیلویا. وہ جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، آپ دیکھیے فرسٹ تھیموتھی چیپٹر 3 ورس 16 میں لکھا ہے God bodily manifested. God bodily manifested. The angels has given his testimony and tidings. فرشتوں نے اس کی خوشخبری دی، دنیا کے اندر اس کی منادی ہوئی ہے، خدا زمین پر آیا. ہاللیلویا. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. خود خدا زمین پر مجسم ہو کر جرنی میں آیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں عزیزو. اور آج وہ ہمیں روح القدس کے وسیلے سے فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ کی زندگی دیتا ہے عزیزو. فتح سے بڑھ کر ان آزمائشوں پر میں اور آپ غالب ہیں اگر میں اور آپ پاک مسا میں ہیں. The key is Holy Spirit. The key is Holy Spirit. The key is Holy Spirit. If I and you and we all are anointed by the power of Holy Spirit, then this is possible. And if we are empty from Holy Spirit, اگر ہم صرف باپ بیٹا اور روح القدس کہتے ہیں, if we were just reciting Father, Son and Holy Spirit, this is not enough. آج ایک بھائی نے کہا کہ کیا پانی کے بپتسمہ کے بغیر روح القدس کی برکت ہمیں مل سکتی ہے؟ اور حالانکہ انہوں نے کئی دفعہ یہ کلام سنا بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہ سوال آ گیا، کیا پانی کے بپتسمہ کے بغیر روح القدس کی برکت مل سکتی ہے؟ تو خداوند کے روح نے کہا یس آف کورس، یس. اگر ہم نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تو بھی ہمیں روح القدس کی برکت مل سکتی ہے. اس کے لیے آپ رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 ورسز عزیز 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں، جہاں مقدس پطرس نے 3 دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ 6 مختون ایماندار بھائیوں کو لے کر، رسولوں کو لے کر اپنے ساتھ ایک ٹیم کی صورت میں گویا کنواں پیاسوں کے پاس جا رہا ہے. وہ جو 3000 کی خدمت کرنے والا ہے، پہلی کلیسیا اب 3000 ہوئی، پھر وہ 5 ہوئی، پھر وہ 7000، پھر وہ انلمیٹڈ کاؤنٹ لیس ہو گیا عزیزو، اور خدا کا کلام بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا اور شاگردوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوتی گئی. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کرتے. آج وہ خادم اپنی منسٹری کو لے کر 6 ایمانداروں کو لے کر روح سے بھرا ہوا جاتا ہے اس کے پاس، اور جو اپنی سٹوری بیان کر رہا ہے، جب بتا رہا ہے کہ پہلے دن اس کے پاس چادر آتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کے جاندار تھے عزیزو، آواز آتی پتھرس اٹھ اور کھا پی. اس نے کہا اے خداوند، میں نے کبھی کوئی ناپاک حرام چیز نہیں کھائی، حرام چیز اللیگل کوئی ایسی چیز میں نہیں کھاتا جس کی کلام مجھے اجازت نہیں دیتا. وہ بات جو کلام مجھے سکھاتا ہے اس کے اندر سے میں وہ لیتا ہوں اپنی زندگی کے اندر. پہلے دن، پھر دوسرے دن، پھر وہ تیسرے دن، اور وہ چادر واپس چلی گئی عزیزو. ابھی وہ ساری سٹوری کورنیلیس اس کے گھر گھرانے کو بیان کر ہی رہا تھا تو پاک روح کی انوائنٹنگ کورنیلیس، اس کا گھر گھرانہ، اس کا دلی دوست ان پر نازل ہوئی اور وہ سب غیر زبانیں بول رہے ہیں. Read your Bible. Read your Bible. Hallelujah. This is very clearly written. Very clear. Book of Acts chapter 10 verses 44 to end of the chapter. Here, these people were from Gentiles. Cornelius was from a Gentile. He was not from Israelites. He was not at all. He was from Gentile. And مقدس پطرس ان کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے مقدس پالوس نے غلطیوں کے نام اس کا لکھا ہوا خط اس کا 2 باب کے اندر انہوں نے کہا، انہوں نے مقدس پطرس جو ایک سینئر عزیزو ہے، مسیح کا سکسیسر ہے، مسیح کے ساتھ ساتھ رہا ہے، 12 رسولوں میں شامل ہے، لیکن اس کی کریکشن کر دی. اس نے کہا تو ریاکاری کی چال چلتا ہے، اور تجھے دیکھ کر کے مسیح کے جو 2 بھائی ہیں مقدس یعقوب اور یہودا، جنہوں نے 120 کی جماعت میں مقدسہ مریم کے ساتھ روح القدس کی برکت کو حاصل کیا ہے، وہ بھی اسی ریاکاری میں پڑ چکے ہیں. اب پاک روح اس کی کریکشن کر رہا ہے. روزہ رکھا ہے، آتا ہے عزیزو، اور جو ہی ابھی وہ بیان کر رہا ہے. یاد رکھیں پہلی کلیسیا جو بنی ہے، پاک روح نے ان کے دلوں پر چوٹ لگائی ہے کلام کے وسیلہ سے، لیکن روح القدس کی برکت کا ان کا سٹیپ آخر میں ہے. مقدس پطرس نے کہا تم توبہ کرو اور تم اس سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس سے نام میں پاؤ گے.
हालेलुया। स्टॉप हियर, जस्ट मेडिटेट। रूह कुदस इनाम में पाओगे। कैसे पाओगे? क्या फॉर्मूला है? इसके लिए आप रसूलों के अमाल चैप्टर 2 की स्टडी कीजिए। हालेलुया। फर्स्ट 4 वर्सेस पढ़िए और वहां पर लिखा है कि मुकस्समा इंक्लूडिंग याकूब और यहूदा, मसीह के जो स्टेप ब्रदर्स हैं, और 12 रसूल हैं, और जो टोटल 120 लोग हैं, कैसे उन्होंने पाक रूह कुदस की बरकत को हासिल किया। ये सब यूहन्ना इस्तेबागी की तालीम से वाकिफ थे और ये प्रैक्टिकल शागिर्द बने हुए थे। लेकिन अब अजीज पाक रूह ने जब कहा मसीह के वसीला से कि रुको, ठहरो और पहले रूह कुदस की बरकत को हासिल करो, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। मुकस्समा मरियम को रूह कुदस की क्या जरूरत थी? ये कितनी अजीज हमारे लिए एक शर्फ की बात है। हमारे पास एक कितनी बड़ी एग्जाम्पल है मुकस्समा मरियम की कि अगर उसको रूह कुदस की जरूरत है तो मैं और आपको क्यों नहीं अजीजो। हालेलुया। आओ इस पाक रूह को लो अपनी जिंदगी में। ये सब के लिए है। ये किसी पादरी के लिए नहीं, सिर्फ ये बिशप के लिए नहीं है, ये फादरों के लिए नहीं, बाबुओं के लिए नहीं, ये हर खास आम के लिए, हालेलुया, उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है, ताकि हम रूह के मस्सा में जिए, रूह के वसीले से जिए। तो अजीजों, रूह कुदस की बरकत इस पानी के बपतिस्मे के अंदर रुकावट नहीं है। और ये मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल है अजीजों। लीबिया के अंदर ऐसा हुआ कि हमारे साथ और दूसरे चर्चेस भी थे और वो इस पानी के बैप्टिज्म को नहीं मानते थे। वो कहते थे बचपन का जो बैप्टिज्म हो गया दैट इज इनफ। तो हम कहते ओके कोई बात नहीं, खुदा का पाक आपको बरकत, लेकिन हम पाक मसा तो ले सकते हैं। तो उनका जो पास्टर था और उनके साथ जो एल्डर थे, उन दोनों की मिसेस कहने लगे हमारे पास रूह कुदस की बरकत मिल गई है, हम तो गैर जुबानें बोलते हैं। हालेलुया। हमने कहा हालेलुया, शुक्र हो, क्योंकि हम कैसे कह सकते हैं कि उसको नहीं मिल सकता, उसको नहीं मिल सकता, कैथोलिक को नहीं मिल सकता, प्रोटेस्टेंट को नहीं मिलता। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हम कौन होते हैं? हमारी क्या हैसियत है जीजो? हम नहीं रोक सकते। तो मुकद्दस पतरस कहता है आप इनको पानी से कौन सी चीज रोक सकते हैं जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया और हुक्म दिया कि इनको यीशु मसीह के नाम पर बैप्टाइज किया जाए। जिन्होंने रूह कुदस हमारी तरह पाया है, जैसा वही नमूना है, द पैटर्न एक है जीजो, ये चेंज नहीं हो सकता। कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं, कुछ कहते नहीं नहीं गैर जुबानें जो मनसूख हो चुकी हैं। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये रूह कुदस की हकारत करते हैं, ये रूह कुदस की फसीहत कर रहे हैं, ये रूह कुदस की फसीहत कर रहे हैं, और ये उनका सबसे बड़ा गुनाह है, और ये उनका गुनाह कभी माफ नहीं हो सकता, ना इस आलम में और ना आने वाले आलम में। पाक रूह के खिलाफ की हुई टीचिंग, दी हुई टीचिंग कि अगर ये कोई कहता है कि ये खत्म है, तो अजीजों वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। देखा है खुदा के कलाम में बाप के खिलाफ, बेटे के खिलाफ बोला हुआ कोई भी कुफर या गलती या गुनाह मुआफ हो जाएगा, लेकिन पाक रूह के खिलाफ किया हुआ गुनाह कभी मुआफ नहीं हो सकता। ये चारों अंजीलों के अंदर मरकूम है। शीशो हननिया और सफीरा ने पाक रूह की जब मुखालफत में उठे तो क्या हुआ जीजो? क्या हाल हुआ उनका? हर गुनाह मुआफ हो जाएगा। सारी बड़ी बुदकारी हमारी मुआफ हो सकती है। जो दुनिया नहीं मुआफ करती, जो हम अपने आप को खुद नहीं मुआफ कर सकते, वो मुआफ करता है। लेकिन पाक रूह के खिलाफ की हुई उसकी हजीमत और उसकी फसीहत कभी नहीं मुआफ हो सकती। इसलिए असीसो खुदा उनका पाक रूह आपसे मिन्नत करता है कि कंडीशन लगाना हमारा काम नहीं, हमारा काम हौसला देना है, कलीसियाओं को मजबूत करना है कि कलीसियाएं आगे बढ़े। और किस तरह से बढ़े और किस तरह की बढ़े? सब मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचे, सब मसीह के कद के अंदाजा तक। और ये ड्यूटी किन की है? इफ्सी गुनाह उसका लिखा वखात उसका 4 बाब पढ़िए, 11वीं आयत के अंदर लिखा है, वो जो मुआ और जिसने कैदी रूहों के अंदर मुनादी की और उनको आसमान पर ले गया और इनाम दिए, और उसने कलीसिया के अंदर रसूल, चरवाहे, नबी, उस्ताद, मुबश्शिर मुकर्रर किए हैं ताकि मुकद्दस लोगों को कामिल बनाएं और कलीसियाओं के अंदर खिदमत गुजारी का काम हो। जितनी भी मिनिस्ट्रीज आप चलाते हैं, आपके पास हीलिंग मिनिस्ट्री हो सकती है, आपके पास टीचिंग मिनिस्ट्री हो सकती है, आपके पास और बहुत सी मिनिस्ट्रीज हो सकती चर्च के अंदर, लेकिन ये अगर रूह कुदस के बगैर हैं तो फिर अजीजो ये आप एक नीम गर्म और सर्द कलीसिया की खिदमत कर रहे हैं। रूह का मस्सा, हालेलुया, हम सब के लिए कितना जरूरी है। हालेलुया, उसके वसीले से मुकद्दस लोग कामिल बनेंगे और फिर क्या होगा अजीजो? खिदमत गुजारी का काम किया जाएगा
اور سب لوگوں کو یسوع مسیح کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک کر کے مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچانا ہے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ جیسا مسیح ویسی اس کی دلہن، جیسا مسیح ویسی اس کی دلہن۔ پاک روح ایسا بنا سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ذات میں عزیزوں کمزور ہیں، ہم خود کمزور ہیں، لیکن پاک روح ہمیں مضبوط کرتا اور ہمیں برکت دیتا ہے اور پاک مسا میں رکھ۔ اور جتنا پالوس رسول نے روح القدس کے بارے میں لکھا، اتنا دوسرے رسولوں نے نہیں لکھا۔ اگر آپ عزیزوں بک آف ایکٹس چیپٹر 19 کو پڑھیں، جہاں پر مقدس پالوس آئے اور مقدس اپلوس پہلے آیا جس کی کریکشن کی گئی ہے۔ اپلوس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو بک آف ایکٹس چیپٹر 18 ورسز 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر پڑھیے۔ کس طرح سے اس نیم گرم کو، اپلوس کو، اس کو پرسکلا اور اکولا نے اس کو نصیحت کی، کلام سنایا اور اس نے برا نہیں منایا۔ عزیزو وہ کرنتھس میں آیا ہے اور پھر وہاں پر عزیزو پالوس بھی آ گیا۔ کچھ شاگردوں کو دیکھ کے کہنے لگا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہو چکا ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں آج بھی عزیزو، یہ میڈیا کا زمانہ ہے عزیزو، ڈیجیٹل زمانہ ہے۔ آپ کے پاس ٹی وی کے اوپر میسجز آ رہے ہیں، آپ کے پاس فیس بک کے ذریعے، آپ کے پاس واٹس ایپ کے ذریعے کلام پہنچ رہا ہے، لیکن تو بھی لوگ سن کر سن ہو گئے ہیں۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے عزیزو، روح صاف فرماتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پاک روح القدس کے بغیر عزیزو ہماری روحانی جنگ ہم نہیں جیت سکتے، اور روح القدس کے بغیر ہم خالی ہیں۔ ابلیس آئے گا، آزمانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر کلام ہوا تو وہ بھاگ جائے گا، اگر وہ نہیں تو ہمیں گرا کر وہ اپنی راہ کو چلا جائے گا اور ہمارا مذاق اڑائے گا کہ یہ یسوع کا سپاہی تھا، بڑے زور سے گیت گاتا تھا، بہت کرتا تھا، چندے بھی شاید بہت دیتا ہوگا، وعدہ یقین بھی دیتا ہوگا، کروسیڈ بھی کرواتا ہوگا، لیکن آج یہ گر گیا ہے۔ کیوں؟ اس نے روح القدس کی برکت کو اپنی زندگی میں نہیں رکھا۔ اور روح القدس کی وہ طاقت ہے، اگر میں اور آپ اس کے خلاف چلیں گے تو وہ ہم سے ناراض بھی ہو جائے گا۔ پاک روح کو ناراض مت کیجیے۔ پاک روح عزیز ایک شخصیت ہے، اس کتابے میں رہیے تو وہ اس کتابے میں رہیں گے تو ابلیس آپ کے قدموں میں رہے گا۔ پیرا ہیٹھا رہندا ابلیس، ہالےلویا۔ بس کلام کتابے ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ وہ جب تک ہم اس روئے زمین پر ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ہالےلویا، شاید اگر ہم میاں بیوی ہیں تو بیوی کے وسیلے سے، شاید بیوی ایماندار ہیں تو اگر مرد ایماندار نہیں تو اس کے وسیلے سے، ایک دوسرے کو بچوں کے وسیلے سے، چرچ کے اندر پرابلم، گھروں کے اندر پرابلم ہے، مختلف آزمائشیں ہیں، لیکن پاک مسا کے اندر رہنے والا ہالےلویا وہ ان پر غلبہ کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ لینا ضروری ہے۔ نئی پیدائش، آپ پہلے یوحنا کا خط اس کا عزیزو 3 باب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 4 باب بھی پڑھ سکتے ہیں، 5واں باب پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے جو نئے سر سے پیدا ہوا ہے وہ غالب آتا ہے کس پر؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی پر۔ اور یہ دنیا ہے، یہ گناہ ہے عزیزو، اس پر وہ غالب آتا ہے عزیزو۔ اور 7 کلیسیوں کو 7 دفعہ لکھا ہوا ہے جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، جو غالب آئے، ہالےلویا۔ 7 دفعہ لکھا ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے کثرت سے برکت دے، اور ہم سب کثرت سے برکت پائیں، اور پاک مسا میں ہم سب آگے بڑھتے جائیں اور ایک فتح مند زندگی بسر کریں۔ ہالےلویا۔ روح القدس کا ہتھیاروں کو مت بھولیے۔ افسین چیپٹر 6 ورسز 15 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر، جہاں پر 9 روح القدس کے ہتھیار ہیں۔ ایک سپاہی کے پاس ہتھیار نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شکست کھا جائے گا، لیکن جب آپ کے پاس ہتھیاروں سے آپ لدے ہوں گے تو آپ فاتح زندگی بسر کریں گے۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں فضل دے کہ let us walk of the Holy Spirit, by the Holy Spirit and for the Holy Spirit، جس سے میں اور آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے۔ آمین، آمین، ہالےلویا، آمین، پریز دا لارڈ، ہالےلویا۔ اپنی دعا میں عزیزو یاد رکھیے
آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی کویسچن ہو تو آپ ضرور لکھیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی درخواست ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی دکھی ہو، کوئی لاچار ہو، کسی کا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، سوشل پرابلم ہے یا کوئی بھی اس باڈی کے اندر تکلیف ہے، اور روح کے مسح کے وسیلے سے خداوند کا پاک روح آپ کی مدد کرے گا۔ خداوند کا پاک روح آپ کو چھوئے گا، آپ کی ساری بیماری جاتی رہے گی، آپ کا روگ جاتا رہے گا، آپ کی ہر قسم کی عزیزوں کوئی بھی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہالےلویا، ہم اس کا شکر کرتے اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ پاک روح خداوند، یہ کلام جو آج تو نے مجھے دیا، یہ سارے کا سارا میرے لیے ہے۔ میں اس کلام کو چنتا ہوں اپنی زندگی میں اور دعا کرتا ہوں کہ پاک مسح کے اندر مجھے رہنے کا فضل دے۔ رب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم تو کریں گے زندہ خدا کی پرستش اور عبادت جب تک ہماری زندگی کا آخری سانس ہے، اور یقیناً فتح آپ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کلام میں اپنے دل میں رکھ کر سوچتا ہوں جس طرح مقدسہ مریم سوچنے لگی۔ ہالےلویا، فضل دے کہ جب تک ہے میرا وجود رہوں میں سر مسجود، تیری بندگی ہے فقط میرا ایک ہی مقصود، میرا ایک ہی مقصود۔ ہالےلویا، خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل ساری دنیا کے ساتھ رہے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خوش رہیں، برکت پائیں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں کل خدا نے زندگی رکھی تو کل شام کو پھر ملیں گے ایک نئی برکت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے عزیزو، خدا کا پاک روح آپ سب کو کثرت سے برکت بخشے۔ آمین۔